ایک وقت تھا جب برے صغیر کا نام صرف ہندوستان تھا۔ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جو اپنی وسعت، رنگوں اور تہذیبوں کے ملاپ کے لیے مشہور تھی۔ پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک، دریاؤں سے لے کر صحراؤں تک، ہر کونے میں الگ زبان، الگ لباس، الگ کھانے اور الگ رواج تھے، لیکن سب ایک ہی دھرتی پر سانس لیتے تھے۔ ایم سیریز کی دنیا میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بازاروں میں مندر کی گھنٹیاں گونجتی تھیں تو کہیں مسجدوں کی اذان اور چرچ کی گھنٹی فضا میں مل کر ایک عجیب سا سکون پیدا کرتی تھی۔ مگر اس سکون کے پیچھے ایک ایسا بیج بویا جا چکا تھا جسے وقت پانی دیتا رہا، اور یہ بیج آہستہ آہستہ ایک دیوار بن گیا، ایک دیوار جو ایک دن اس دھرتی کو دو حصوں میں بانٹ دے گی۔ 19ویں صدی کے آخر میں برطانیہ کا راج اس خطے پر مکمل طور پر قائم ہو چکا تھا۔ گورے افسر اونچے بنگلوں میں بیٹھے ہندوستان کے فیصلے کرتے تھے، لیکن انگریز صرف حکومت نہیں کرتے تھے، وہ ذہنوں کو بھی قابو میں رکھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو گئے تو انگریزوں کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ ایک پالیسی چلائی، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ یہ پالیسی بظاہر چھوٹی سی لگتی تھی، لیکن یہ ایک زہر کی طرح تھی جو سالوں میں اثر دکھاتی ہے۔ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی، اگرچہ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے، ایک ہی مٹی پر کام کرتے، ایک ہی موسم کا سامنا کرتے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ ایک اکثریت ہے اور ایک اقلیت۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہوتے، کبھی مذہبی جلوس کے راستے پر تنازع، کبھی زبان کے مسئلے پر بحث، کبھی نوکریوں میں حق تلفی کی شکایت۔ ان جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے انگریز موجود تھے، جو ایک طرف ہندوؤں کو یقین دلاتے کہ وہ اس زمین کے اصل وارث ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ڈراتے کہ اگر آزادی آئی تو ہندو تم پر حکومت کریں گے۔ پھر ایک دن مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنی بات ایک منظم انداز میں نہ رکھیں تو ہماری آواز کبھی نہیں سنی جائے گی۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ یہ صرف ایک پارٹی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک اعلان کہ مسلمان صرف مذہب سے نہیں بلکہ سیاست میں بھی اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیڈر محمد علی جناح ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ وہ ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھتے تھے جہاں سب برابر ہوں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور جناح نے دیکھا کہ خواب اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اور مسئلہ زبان کا تھا۔ ہندو رہنماؤں نے کوشش کی کہ ہندی کو پورے ہندوستان کی قومی زبان بنایا جائے، مگر مسلمانوں کے لیے اردو صرف ایک زبان نہیں تھی، یہ ان کی تہذیب، ان کی شاعری، ان کی تاریخ کی جان تھی۔ اردو کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش مسلمانوں کے دل پر چوٹ کرتی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی کہ کل کو ہر چیز اکثریت کے مطابق چلے گی۔ اسی دوران معاشی حالات بھی ایک دھماکے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نوکریاں زیادہ تر ہندوؤں کے پاس تھیں، مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے تھے، اور صنعت و تجارت میں بھی ان کا حصہ کم تھا۔ ایک عام مسلمان کسان یا کاریگر اپنے مستقبل کو اندھیرے میں دیکھتا۔ اس احساس نے مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا کی کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں ہمارے بچے ڈر کے بغیر پڑھ سکیں، جہاں ہماری زبان اور ثقافت زندہ رہ سکے، اور جہاں فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہوں۔ پھر دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا نقشہ بدلنا شروع کر دیا۔ برطانیہ جنگ میں کمزور ہو چکا تھا، اور اب اسے معلوم تھا کہ ہندوستان پر ہمیشہ حکومت کرنا ممکن نہیں۔ آزادی کی لہر تیز ہو گئی، لیکن یہ آزادی ایک سوال کے ساتھ آئی، کیا ہندو اور مسلمان ایک ملک میں رہ سکیں گے؟ ہندو قیادت چاہتی تھی کہ ملک ایک رہے، لیکن مسلم لیگ دو قومی نظریہ پیش کر چکی تھی۔ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے مذہب، رسم و رواج اور تاریخ الگ ہے، اس لیے ہمارا وطن بھی الگ ہونا چاہیے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلم اکثریتی علاقوں میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ مسلمان الگ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب تقسیم ناگزیر ہے۔
फिर आया वो लम्हा जो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और अगस्त 15 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी खुशियों के साथ साथ आंसू भी लेकर आई। सरहद के दोनों तरफ एक क़यामत सुगरी बरपा थी। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर काफिलों की सूरत में निकले। ट्रेनें भरी हुई आती थीं, लेकिन इनमें जिंदगी नहीं होती थी, सिर्फ खामोश लाशें होतीं। गांव जल रहे थे, खानदान बिछड़ रहे थे और माएं अपने बच्चों को तलाश करती गली गली फिर रही थीं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया के तौर पर वजूद में आया, जहां मुसलमान अपने दीन और रिवायत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। भारत ने खुद को एक सेक्युलर रियासत के तौर पर पेश किया, जहां सब मज़ाहिब के लोग रह सकें। लेकिन इस तक़सीम का ज़ख्म इतना गहरा था कि आज, कई दहाइयां गुजरने के बाद भी, इसके असरात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में महसूस होते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब एतमाद टूट जाए, जब खौफ दिलों में घर कर ले, तो एक मजबूत धरती भी टुकड़ों में बच सकती है। ये हमें सिखाती है कि इत्तेहाद एक कीमती खजाना है और तक़सीम एक ऐसा ज़ख्म है जो सदियों तक नहीं भरता।